ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہے تو وہ خاتم الانبیاء، امام الرسل، شہنشاہ دو جہاں، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی بدولت ہمیں ایمان جیسی گرا قدر دولت نصیب ہوئی۔ وہ ذات پاک جس کے گل نازنین میں ایک زمانے سے ہزاروں افراد عقیدت و محبت کے ہار ڈالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو لیجئے وہ شاہ عرب و عجم جو ایک پھول ہی نہیں بلکہ ایک ایسے گلستاں ہیں جس میں رنگا رنگ مہکتے پھول کی رانی ہے، جہاں کلیاں اپنی نزاکت پر مسکرا رہی ہو، جس کا مالی کبھی چمکتے گلاب اور مہکتے چمپا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے مگر جوہی کا حسن اس کی نظر کو بھا جاتا ہے، اور اسی تذبذب میں وہ کسی پھول کو توڑ نہیں پاتا۔ ٹھیک یہی مثال آقائے مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماگیر ذات کی ہے۔ تو آئیے اس ذات عالی کے دربار میں گلہائے عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں اپنے رفیق درس عبدالکریم متعلم عربی چہارم کو شعر کے ساتھ مدعو کرتا ہوں کہ ہم نشی کچھ کر دیار ساقی کوثر کی بات، ہم نشی کچھ کر دیار ساقی کوثر کی بات، دل کو کچھ بھاتی نہیں دنیا شور و شر کی بات، سب کلام حق ہے وہ قرآن ہو یا ہو حدیث، سب کلام حق ہے وہ قرآن ہو یا ہو حدیث، در حقیقت ہے خدا کی بات پیغمبر کی بات۔ موصوف صاحب تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام سر وحدت اے سراج بز میں ایمانی، سلام سر وحدت اے سراج بز میں ایمانی، سلام سر وحدت اے سراج بز میں ایمانی، زہے یہ عزت افزائی زہے تشریف ارزانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام
فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزاء ہستی کی پریشانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے تیرے پر تو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت
تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ تھے عبدالکریم جو اپنی دلکش آواز سے ہم سب کو اپنی طرف مائل کیے ہوئے تھے، اور ان کے کلام میں حب نبوی اور عشق رسول کا رنگ بھرا ہوا تھا، جس سے وہ اہل محفل کو اپنے ایمان و یقین کو تازگی بخش رہے تھے۔ حضرات سامعین، آئیے ذرا جذباتیت کے طوفان خیزی سے لذت آشنا ہوتے چلے۔ اس سے میری مراد خطاب بر موضوع عظمت صحابہ ہے۔ اس عنوان کے تحت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح روشن ہو مستقبل، کوئی بوذر، کوئی خالد، کوئی سلمان پیدا کر۔ تو لیجئے انہی انفاس قدسیہ یعنی عظمت صحابہ کے موضوع پر دعوت خطابت دے رہا ہوں جناب شفیق الرحمان کو کہ تو مجاہد ہے خود اسباب ظفر پیدا کر، تو مجاہد ہے خود اسباب ظفر پیدا کر، موج دریا پر نئی راہ گزر پیدا کر۔ مقرر موصوف ڈائز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لهم مغفرة وأجر عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے۔ مجھے افکار صالح کر عطا، مجھے افکار صالح کر عطا تو، میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صد احترام معزز سامعین کرام، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خداوند قدوس کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے آخر میں شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر رسل، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت عطا فرمائی جنہوں نے مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے
مذہب اسلام کو پھیلانے کے لیے وہ قربانیاں پیش کی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ صحابہ کرام نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا۔ دوستو، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو خداوند قدوس نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا، کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی، علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مژدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہیں۔ صحابہ کرام تم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہیں۔ صحابہ کرام پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ جا بجا قرآن پاک میں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ راہیاب لوگ ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ ملت اسلامیہ کی جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ دوستو، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو سر بکف مجاہد تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی ناش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مژدہ ملا۔ اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول اللہ نے ان کی تعریف کی، کتاب اللہ نے ان کی تعریف کی۔ مگر اے مذہب اسلام کے متوالو، آج سے 1400 سال پہلے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف بلا ریب صادق ہوئی۔ کوئی تقلید کی عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی قرآن کی تحریف کا قائل ہے، تو کوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و نادر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے، کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ بھی ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو تار تار کر رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کرام کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہے ہیں، اس کے لیے شب و روز محنت بھی جاری ہے۔ افسوس صد افسوس، انہیں صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔
کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے، آنکھیں اگر ہوں بند تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا آفتاب کا۔ کہیں عثمان غنی کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے، اور عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، اور عثمان کی بیعت رضوان میں خدا قائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہیں حضرت علی اور امیر معاویہ کی شان پر دھبا لگایا جا رہا ہے، اور حضرت علی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، داماد رسول تھے، اور امیر معاویہ جو صحابی رسول تھے جن کے واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اوپر کا گرد عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ امیر معاویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کی مخالفت کی، اور کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صریح طور پر مخالفت کی۔ افسوس، کاش کی ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، ان برائی کرنے والوں کا ہاتھ شل ہو جاتا، ان برائی کرنے والوں کی عقل معوف ہو جاتی۔ میں ان برائی کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائیں؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹائے؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کے پرچم کو کس نے بلند کیا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کو سرنگوں کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ الغرض، صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں جنہیں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ کیا لوگو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے بعد میرے صحابہ کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، میرے بعد میرے صحابہ کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا۔ جو شخص ان سے محبت کرے گا اور مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، جو شخص ان سے دشمنی کرے گا مجھ سے دشمنی کی بنا پر ان سے دشمنی کرے گا، اور جس نے ان کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ مسلمانوں، صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت اور گمراہی ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، اور آپ جو تعلیمات و احکامات لے کر آئے وہ سب چیزیں حق ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ لہذا جو شخص صحابہ کرام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں، آؤ عہد کریں کہ صحابہ کے تقدس کی حفاظت کریں گے اور مذہب اسلام کی تادم حیات پاسبانی کریں گے۔ دعا کیجئے کہ خالق ارض و سما
ہمیں اور تمام عالم کے مسلمانوں کے عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، اور خدا تعالیٰ باطل فرقوں اور اسلام دشمنوں کی ریشہ دمانیوں کا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں اور تمام لوگوں کو صحابہ کرام کا احترام نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ ایسے پاکیزہ آدمی، ایسے بابرکت جماعت اور ایسے جافروش اصحاب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تحفہ رضا تو پہلے ہی مل گیا تھا، لہٰذا اب ان کی شان میں گستاخی کا تصور بھی گناہ ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی کی وعید اگر پیش نظر رہے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب ہرگز نہ ہوگا۔